الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام اینڈ لیٹرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 26واں چل رہا ہے اور ہم نے سورہ محمد کا مطالعہ کیا ہے گزشتہ نشست میں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فتح سے آغاز کریں گے، اس کے مضامین اور تعارف وغیرہ پڑھ کر انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ آغاز کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہم جو سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو غور و فکر کر کے سنیں اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اچھی نیتوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کا تعارف۔ مقام نزول سورہ فتح مدنی منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ گزشتہ سورہ بھی ہم نے سورہ محمد بھی مدنیہ تھا، یہ بھی انشاءاللہ سورہ مدنیہ صورت ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد اس میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیتیں ہیں، 29 آیتیں ہیں۔ فتح نام رکھنے کی وجہ اس صورت مبارک کی پہلی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ فتح آیا ہے۔ سورہ فتح کی فضیلت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ان میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس صورت کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو پیارے نبی فرمایا کہ آج ایک صورت جو نازل ہوئی ہے جو تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے اور اس کا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی فتح کامیابی کی ایک کامیابی کی جو ایک بتائی جا رہی ہے، اس کی طرف سگنل دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو آیت ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ صورت کی کامیابی ہے۔ دعا کریں، اس صورت کو پڑھ کر انشاءاللہ دعا کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ کئی علماء کرام اس کا بتائے گئے ہیں روحانی وظائف کے طور پر۔ تو آئیے اس کے مضامین۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب ہے۔ اور اس صورت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں سورہ فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی ہو جنہوں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ بدگمانی کی وہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں اللہ تعالیٰ پر حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان اندھے، لنگڑے اور بیمار ہیں وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رضا الہی کی بشارت دی گئی اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کے بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خواب کی تصدیق اور اس کے تعبیر میں تاخیر کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے سب دینوں پر غالب کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے صحابہ کرام آپس میں نرم دل جبکہ کافروں پر سخت ہے، نیز نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ مضامین آپ سماعت کی، انشاءاللہ ترجمہ ڈیٹیل سے آپ آگے سماعت کریں گے۔
سورہ محمد کے ساتھ مناسبت، سورہ فتح کے اپنے سے ما قبل یعنی پہلے سورۃ محمد کے ساتھ یہ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ محمد میں جہاد کی کیفیت بتائی گئی ہے، جبکہ کفار سے معارکے آرائی ہو تو انہیں قتل کیا جائے، اور جو قتل ہونے سے بچ جائیں انہیں قید کر دیا جائے، اور سورہ فتح میں اس کیفیت کا نتیجہ اور ثمر یعنی اس کا رزلٹ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کرنے سے مدد اور فتح حاصل ہوگی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں، مشرکوں اور منافقوں کی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ان دو صورتوں میں مسلمانوں کی، منافقوں کی اور مشرکوں کی صفات بیان کیے ہیں۔ آئیے اب ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، بغور ہو کر توجہ کے ساتھ ترجمہ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتح مبینہ، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دی، اور یوں اسلام کی فتح در امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً اور باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نوازے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہی ہے جس نے مؤمنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے۔ علم الیقین، جو علم رکھتے تھے وہ عین الیقین یعنی اس پر تمام اور مضبوطی کے ساتھ بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہے کہ تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں رواں ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جیسے ان کی خطائیں معاف کی ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک مؤمنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس لیے کہ بھی ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہیں پر بری گردش مقرر ہے، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ یہاں پر اللہ کی صبح و شام تسبیح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کئی ذکر و اذکار ہے جو صبح شام خاص کر تسبیح بتائی گئی ہے حدیث میں اور علماء کرام نے، تو آپ صبح شام خاص کر فجر کے بعد اور بعد مغرب یا سونے سے پہلے ذکر اللہ کریں، ذکر اذکار کریں۔ تو یہاں پر اس آیت کا بھی ترجمہ ہے کہ تم اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہو۔
لوگوں سے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے رجوع ہو کر فرما رہا ہے کہ اے لوگوں اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو، ہر حال میں مدد، مطلب ان کے بے حد تعظیم کرو، پیارے نبی کی تعظیم کرو، تکریم کرو، اور ساتھ ہی اللہ کی صبح شام تسبیح کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ مطلب یہاں بیعت کا مطلب اس کا بہت ڈیٹیل معنی ہے۔ بیعت مطلب اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ دینا، مطلب اپنے آپ کو ثبوت کرنا۔ یہاں آج جو اولیاء اکرام جو بیعت لیتے ہیں وہی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ کے ذریعے سے ان کے ہاتھ پہنچ کر آپ کا تعلق ایک سلسلے کے ذریعے سے پیارے نبی تک پہنچتا ہے، تو اپنے آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس وقت آئے تو بیان کریں گے، مگر یہاں پر سمجھائے بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ مطلب اللہ سے رجوع نہیں کرنا، اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ سے ذکر نہیں کرنا، اللہ کی نہیں ماننا، اس میں مطلب اس کا میننگ وہ ہے، اور اس کا وبال اپنی جان پر ہوگا جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا، تا وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ عنقریب دیہاتوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال، ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، منافقانہ عمل۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی پیارے نبی کو آگاہ کر دے رہا کہ یہ لوگ اس طرح فرمائیں گے جو دلوں میں نہیں ہیں مگر ایک بہانہ ہیلا لیں گے۔ آپ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو، اگر اس نے تمہاری نقصان کا ارادہ فرما لیا تو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الله ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ مطلب کیا تھا یہاں پر جب پیارے نبی صلح حدیبیہ کے واسطے جا رہے تھے تو ایمان والوں سے لے کر جا رہے تھے، مگر جو منافق تھے وہ بول رہے تھے کہ موت کے اوپر لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کو پیارے نبی، اس طرح غلط باتیں کہہ کر، اور وہ نہیں جا کے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو پہلے سے ظاہر فرما دیا، اب وہ اس کا جواب دے رہے ہیں جب وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم خیبر کے اموال مال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والوں لوگوں کے کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دے، فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔ سو اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔
خل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم ان یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما۔ آپ دیہاتوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم ان قریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سو اگر تم حکم مان لوگے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جسے تم نے پہلے روگردانی کی تھی جیسے، تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی العرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار ومن یتول یعذبہ عذابا علیما۔ جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گا، اور جو شخص اطاعت سے منہ پھیر لے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبے صدق وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ ومغانم کثیرۃ یأخذونہا کان اللہ عزیزا حکیما، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کر رہے تھے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا، اور اللہ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی، اور اہل مکہ اہل خیبر قبائل بنی اسد وغطفان الغرض تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی و فتح یابی کی نشانی بن جائیں، اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ سیدھے راستہ پر ثابت قدم اور کامزن رکھے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور دوسری مکہ حوازن اور حنین سے لے کر فارس اور روم تک بھی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اے مومنو اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ کرتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار، مگر اللہ کو صرف یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی فتوحات کا دروازہ تمہارے لیے کھولنا مقصود تھا۔ سنت اللہ قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے روک پڑے رہے، اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکے میں جو موجود نہ ہوتے جنہیں تمہیں جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں
پامال کر ڈالو گے اور تمہیں بھی لاعلمی میں ان کی طرف سے کوئی سخت اور تکلیف پہنچ جائے گی تو ہم تمہیں اسی موقع پر ہی جنگ کی اجازت دیتے تھے، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے، ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب کافر لوگ نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد صدق اللہ الرسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین ومحلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈوائے ہوئے اور کچھ بال کترائے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے۔ بس وہ صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمے کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتح خیبر عطا کر دی اور اس سے اگلے سال فتح مکہ اور داخل حرم عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو پلان بنایا ہے بہتر پلانر ہے اللہ تعالیٰ، تو جو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو خواب کے ذریعے سے بتایا تھا وہ تمام چیزیں کس طرح فتح حدیبیہ صلح حدیبیہ میں کامیابی ہوئی، پھر خیبر میں، پھر فتح مکہ کا، یہ تمام چیزیں آپ نے سماعت کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اللہ ہی کی گواہ کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب یہاں پر پیارے نبی کے وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں تھے وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہے، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہے، آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہے، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجود کا اثر ہے جو خوبصورت اور نور نمایاں ہے، ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی مذکور ہے اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہے، اور وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم کی کھیتی کی طرح ہیں، وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم کی کھیتی کی طرح ہے جس نے سب سے پہلے اپنی باریکی سے کومل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دوبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی، یعنی ایک جھاڑ کا مثال دے رہے ہیں کس طرح باریک تنی سے وہ مضبوط جڑ ہو جاتی ہے، کوہنیاں نکال کر پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دوبیز ہو گئی اور موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر یعنی اپنے برانچز پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلاتی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگتی تھی۔ جھاڑ کا مثال چھوٹی سے ٹہنی سے کس طرح اپنے شاخوں کو نکال کر اپنے مضبوط جڑ ہو کر مضبوط جھاڑ اپنے آپ کھڑے تھا، جب کاشتکار جو کٹ کرنے والے دیکھتے ہیں تو کتنی خوبصورت ان کو نظارہ دکھتا ہے، وہ یہاں پر آپ کو پیارے نبی کو بتاتے ہوئے ان کے اوصاف ایگزامپل بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسی طرح ایمان کے تناوع رخت بنایا ہے۔ صحابہ کرام مثال
پیارے نبی کا اوصاف بیان کر کے صحابہ کا مثال دے رہا ہے کہ پیارے نبی کے ایمان کو، صحابہ کے ایمان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں رب مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم سورہ فتح کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں اس نشست میں۔ آگے انشاءاللہ سورۃ الحجرات ہوگا، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سورہ حجرات کا آغاز کریں گے۔ ایک ایک سورہ کیونکہ 3 4 رکوع پر ہے تو انشاءاللہ ہم 4 رکوع لے کر چل رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی سورہ کا اوورال سمری سمجھ میں آئے گا، اور ایک نشست میں ایک سورہ ہم اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو پورے سورے کے جو اوصاف ہے، جو معنی ہے، ایک اچھے انداز میں آپ کو سمجھ آ سکیں، اور بار بار نیکسٹ ٹائم میں اگر آپ سننا چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر آپ وہی سن سکتے ہیں۔ پھر سے آپ سورہ فتح کو، سورہ محمد کو اور سورہ حجرات آئندہ انشاءاللہ آنے والا ہے، تمام صورتوں کو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ آئیے دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا جو بھی پڑھا ہے سنا ہے یا اللہ سے کچھ کوتاہیاں ہوں غلط اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کہ میرے مولا ہمارے پڑھنے کو، اس کو سماعت کرنے کو، سننے والوں کو ہمارے لیے یا رب باعث نجات بنا دے یا اللہ۔ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں غلط فضل و کرم سے معاف فرما دے، جو سن رہے ہیں تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کے گھروں میں رحمت کے باعث نصیب فرما دے، تمام کو یا اللہ ایمان سے یا اللہ ایمان کی چاشنی سے یا اللہ دینوں کو منور فرما دے، ایمان کے حالت میں یا اللہ ہم سب کو ایمان کو اور پختہ فرما دے، ایمان کے تازہ فرما دے یا اللہ۔ اس قرآن پاک کو سمجھنے سے، ان واقعات کے ذریعے سے یا اللہ، اس جنت کی بشارتوں کے ذریعے سے یا اللہ ہمارے ایمان کو اور تازہ کر دے، اور یا اللہ رجوع اللہ کی طرف ہم لگ جائیں، توفیق نصیب فرما دے، ہر حال میں ہم سے راضی ہو جا، ہر کام صرف تیرے لیے کرنے والا بنا دے، میرے نبی سے یا اللہ ہم سے یا اللہ راضی ہو جا میرے مولا، یا اللہ تیرے نبی کو جو پسند عمل ہے اللہ اس پر عمل کرنے والے توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، اپنے زندگیوں میں یا اللہ کلام پاک کو یا اللہ اپنے رہنما کو یا اللہ لے کر یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کو بسر کرنے والا بنا دے، ایمان پہ موت نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے، ہم سب کی بخش مغفرت فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔